بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. ماہ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ ہے اور یہ مہینہ نفوس کی تربیت اور قلوب کی بہار کا زمانہ ہے. تمام مخلوقات کے لیے خداوند عالم نے بہار کا ایک زمانہ رکھا ہے. نباتات کے لیے، درختوں کے لیے بہار کا ایک زمانہ ہے جس میں مردہ درخت سبز ہو جاتے ہیں، جس میں درختوں پر شادابی آ جاتی ہے، ان کی مردنی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہرے بھرے دکھائی دیتے ہیں. لیکن خداوند عالم نے چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کی بہار کے لیے دو زمانہ رکھا ہے، دو موقع رکھا ہے. ایک ماہ رمضان المبارک ہے جس میں دل آمادہ ہوتے ہیں نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے، اپنی مادی و معنوی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اپنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے. اور دوسرا بہار کا موسم ماہ محرم الاضحیٰ اور ایام اضحیٰ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے. یہ ایام اپنے آپ کو سدھارنے کے ایام ہیں، یہ ایام اپنی اصلاح کے ایام ہیں، یہ ایام اپنے باطن کو صاف کرنے کے ایام ہیں. یہ ایام ہمارے اور آپ کے لیے ایام اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ذکرہم بایام اللہ، انہیں ایام اللہ کی یاد دلاؤ. کیوں ایام اللہ کی یاد دلاؤ؟ اس لیے کہ ایام اللہ میں نشانی ہے لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ شکر بجا لانے والا ہے. یعنی ایام اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان میں صبر کی ہائی کوالٹی پائی جاتی ہے. ایام اللہ کی خصوصیت یہ ہے
کہ جس کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان میں ہائی کوالٹی کا شکر پایا جاتا ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ صبر کی ہائی کوالٹی تک پہنچ جائے، شکر کی ہائی کوالٹی تک پہنچ جائے۔ یہ فکر جو معاشرے میں، سماج میں پیدا ہو چکی ہے کہ محرم فقط اور فقط وقتی طور پر آنسو بہا لینے کا نام ہے، یقیناً ایام ازاں آنسو بہانے کے لیے ہے۔ اس کا جو منکر ہے وہ بے دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایام ازاں آنسو بہانے کے لیے، رونے کے لیے، لیکن اس رونے کے لیے ہے کہ جس رونے کا مقصد حاصل ہو، اس رونے کے لیے ہے جس سے دل کی تیرگی دور ہو، اس رونے کے لیے۔ رونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آنسو کا خاصہ یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے، تا وقت کہ دل نرم نہیں ہوگا اس وقت تک آنسو نکلے گا نہیں۔ یہ بار بار جو اتنی تاکید و تکرار کی گئی ہے کہ رو، آنسو بہاؤ، حتیٰ رونے والا سیدہ مرضیہ کی مدد کرتا ہے، آسان کام نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے عزاداری۔ ہم کہاں اور صدیقہ طاہرہ کی مدد کہاں؟ کوئی مناسبت ہے ہماری؟ کوئی ربط ہے ہمارا؟ کوئی شان ہے ایسی ہماری کہ ہم ان کی مدد کریں؟ ہماری زندگی ان کی مرہون منت ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان کا دیا ہوا ہے، ہم ان کی مدد کریں گے؟ لیکن یہ آنسو ہے کہ جس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم بی بی دو عالم کی مدد کر رہے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ رتبہ، یہ درجہ ملا ہے، تو جب ہم مدد کرنے والے ہیں تو ہم میں وہ آثار مدد پائے جانے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنسو سے دل نرم ہوتا ہے، جیسے دل نرم ہوتا ہے ویسی رحمت الہی جوش مارنے لگتی ہے، ویسے ہی گناہوں کے پردے چھٹنے لگتے ہیں، ویسی برائیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو آنسو کی جب اتنی اہمیت ہے تو اس کے اثرات دکھائی دینے چاہیے۔ فقط اگر کوئی یہ کہے کہ دل کو بہلاتا ہے، دل کو خوش کرتا ہے کہ رو لو، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ دھوکے میں رکھے ہیں۔ وہ آنسو کے نام پر حسینیت کی ترویج نہیں کر رہا ہے۔ آنسو گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے موسم خزاں میں، پت جھڑ کے زمانے میں سوکھے پتے گرتے ہیں درختوں سے، اس طریقے سے یہ آنسو گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو جب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یہ آنسو، تو پھر اگر گناہ دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ کہ آنسو کا اثر باقی نہیں رہا، آنسو کا اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم میں اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محرم میں اصلاح معاشرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصلاح سماج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد کربلا سے دور ہیں۔ یہ عام طور پر ممبروں سے سنائی دیتا ہے کہ آپ کو محرم ہی میں اصلاح کی فکر سوجی ہے، سال بھر اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ یہ 10 دن ہی کیوں آپ کو اصلاح کی فکر ہوتی ہے، سال بھر کیوں نہیں اصلاح کرتے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سال بھر تو اصلاح ہوتی ہی ہے، ہونی ہی چاہیے، لیکن محرم خاص ہے اصلاح کے لیے۔ محرم ہے ہی ہے اصلاح کے لیے، محرم آیا ہی ہے تربیت قلوب کے لیے۔ اور یہ مقصد اگر اصلاح پوری نہ ہو، اگر اصلاح نہ کی جائے محرم میں، تو مقصد عزاداری فوت ہے، مقصد شہادت فوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے تحت سرکار سید الشہداء نے سفر انجام دیا ہے، اگر ہماری عزاداری اس مقصد کو فالو کر رہی ہے تب تو ہماری عزاداری شہادت کے راستے پر ہے یا نہیں ایسا؟ اگر ہماری عزاداری مقصد شہادت کو فالو کر رہی ہے تب تو عزاداری حسینی ہے، اور اگر ہماری عزاداری مقصد حسینی کو فالو نہیں کر رہی ہے تو یا پھر یزیدی عزاداری ہے یا امریکائی عزاداری ہے، جو نام رکھ لیں آپ۔ سرکار سید الشہداء کی عزاداری شہادت حسینی کے راستے پر ہونی چاہیے۔ شہادت حسینی کا راستہ کیا ہے؟ انی خرجت لطلب الاصلاح، میں نکلا ہوں کس لیے؟ یزید کو قتل کرنے کے لیے نہیں، میں نکلا ہوں حکومت حاصل کرنے کے لیے، میں نکلا ہوں بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ انی خرجت لطلب الاصلاح، میں نکلا ہی ہوں
اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے، اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں۔ پس اگر محرم میں خاص طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کیا جائے تو اس کا مقصد ہے کہ مقصد عزاداری مقصد شہادت سے دور ہے۔ اگر ممبر پر کوئی یہ آ کر جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیزوں کو بیان کرنے کی، جو معاشرے میں برائیاں ہیں وہ برائیاں ختم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، حسینی سماج میں طلاق کا ریشو کتنا بڑھا ہوا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے جوان لڑکے کس طریقے سے دیگر مذہب میں جا کے شادی کر رہے ہیں یا ہماری جوان لڑکیاں کس طریقے سے دیگر مذہب کے لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، ہم ماتم کر لیں آنسو بہا لیں ہمارے لیے کافی نہیں، تو پھر مقصد حسین نہیں پورا ہوگا۔ جس عزاداری میں قوم کا درد نہ ہو، عزادار وہ ہے جس کے دل میں قوم کا درد ہو، وہ خود اچھا بننے کی کوشش نہ کرے بلکہ 10 کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ خوب اس میں زحمتیں ہوں گی، اس میں پریشانیاں ہوں گی، یہ اعلان کر دینا، یہ کہہ دینا کہیں کھڑے ہو کر کہ اہل بیت اطہار کی ذمہ داری، عاشورہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لعنت بھیجو، زیارت عاشورہ کہہ رہی یقیناً ذمہ داری ہے لعنت بھیجنا، ہر ظالم پر لعنت بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے۔ زیارت عاشورہ میں لعنت پہلے ہے، سلام بعد میں ہے، جو 100 سلام و 100 لعن ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لعنت ضروری ہے، ہر ظالم پر لعنت ضروری ہے، جس نے آل محمد پر سب سے پہلے ظلم کیا اس پر لعنت ضروری ہے، لیکن زیارت عاشورہ کے قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ صحرا میں جا کر زیارت عاشورہ پڑھو۔ کیوں صحرا میں کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم بالکل ڈونگری مین ایریا میں پڑھیں گے جا کے، کیا کسی کو روکنا ہے؟ روک سکتا ہے مجھے؟ ہم تو کریں گے، وہاں جہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں وہاں کھڑے ہو کے ہم زیارت عاشورہ کا نہیں، صحرا میں پڑھو زیارت عاشورہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرار آل محمد کو فاش نہ کرو، اسرار آل محمد کو فاش کرو گے، ذمہ داری ہے علماء کی کہ یہ تھوڑے سے جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کو کسی طریقے سے ظہور کے مرحلے تک پہنچا دو، صبر کی زندگی کو اپناؤ۔ کربلا کا دستور یہ ہے، لعنت بھیجو، لعنت بھیجنے سے انکار نہیں ہے، لیکن لعنت بھیجنے والے کو یہ سوچنا چاہیے، تبرہ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ تبرہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، تبرہ کردار سے ظاہر کرنے کا نام ہے۔ زیارت امین اللہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تبرہ کی وہاں جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ آل محمد کے دشمنوں کے جتنے کردار ہیں ان سے ہمیں دوری ہو، آل محمد کے جتنے اوصاف حمیدہ اور اچھے اوصاف ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو سجا لیں۔ اگر ہمارے کردار میں یزیدی کردار پایا جائے تو پھر لعنت اپنا مصداق ڈھونڈتی ہے۔ لعنت بھیجنے والے کو اس بات کو سوچنا چاہیے، یقیناً لعنت بھیجنا دین کی علامت ہے، شریعت کی علامت ہے، ظالموں پر لعنت بھیجنا، جھوٹوں پر لعنت بھیجنا ہمارا فریضہ ہے، ہمارا حق ہے، ظالموں سے اظہار برات کرنا، دشمنان آل محمد سے اظہار برات کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ برات جو آل محمد چاہتے ہیں، وہ کام انجام دے کر جس سے دشمنان آل محمد کو فائدہ پہنچے، وہ بہانہ بنا کر کچھ تو کچھ تار و قتل و غارت گری کو انجام دے، اس سے آل محمد خوش نہیں ہوں گے، بلکہ جانے نہ جانے طور پر، انجانے طور پر ہم ان کے ہتھ کنڈے بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں ابھی عرفے کے موقع پر جب ہم لوگ گئے تھے آیت اللہ العظمی سستانی مدثر اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے علل اعلان کہا کہ ہندوستان کے شیعہ الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے جو سلفیوں نے پاکستان میں شیعوں کی ہے، ابھی سب ایک ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، کوشش کریں شیعہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کہ دشمن کو موقع نہ دیں، محرک نہ بنے
ان کو اکسانے کے کہ ان کو موقع ملے اور ادھر ادھر دکھا کے وہ اپنا حلوہ مانڈا سیدھا کریں اور کہ دیکھو یہ تو ایسے بول رہے تھے انہیں قتل کرو. نہیں، بلکہ وحدت کلمہ، ایک زبان بولیں، ایسی بات کہیں کہ جس سے ملت مسلمہ کا فائدہ ہو، جس سے لوگوں کا خون محفوظ رہے، جس سے لوگوں کی جان محفوظ رہے، جس سے لوگوں کی آبرو محفوظ رہے. آج غربی سازشوں کے نتیجے میں سلفیت یہ چاہتی ہے کہ بھڑکایا جائے تاکہ قتل و غارت گری کا سلسلہ ہندوستان میں بھی جاری ہو جائے، ہندوستان میں بھی آبرو ریزی ہو، ہندوستان میں بھی قتل کیا جائے، ہندوستان میں بھی آزاداری پر پابندی لگائی جائے، ہندوستان میں بھی آزاداری پر روک تھام لگائی جائے. لیکن نہیں، الحمدللہ یہاں کی حکومت آپ کا ساتھ دیتی ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے، آزاداری میں کوآپریشن کرتی ہے. اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے کہ ہم آزاداری سے بین الاقوامی پیغام پہنچائیں، دنیا کا پیغام پہنچائیں، دنیا میں امن و آشتی کا پیغام پہنچائیں، کربلا سے امن و آشتی کا پیغام پہنچائیں. اور وہ لعنت، وہ براءت، وہ اظہار برات جو ہماری ذمہ داری ہے، اسے پہلے اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کریں. جھوٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، غیبت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، لوگوں کو ستانا ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کرنا ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو عدالت میں کھینچنا ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے. اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو عاشورائی سماج تشکیل ہو جائے گا، عاشورائی معاشرہ تشکیل ہو جائے گا، نورانی سماج تشکیل ہو جائے گا جو سیرت حسین ابن علی علیہ السلام ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ایام اعزاں میں ہم عہد کریں کہ اپنے دلوں کو نورانی کریں تاکہ ہماری آزاداری کربلائی ہو، اپنے قلوب کو نورانی کریں تاکہ ہمارا آنسو کربلائی ہو، ہم اپنے معاشرے کو نورانی کریں تاکہ ہمارا معاشرہ کربلائی ہو. تو پھر دنیا چاہتے ہوئے بھی ہمیں قتل نہیں کرتا، اور اگر قتل کرنا چاہتی ہے حق کے نام پر تو موت تو ایسی چیز ہے جو بنی آدم کے لیے گردن بند کی حیثیت رکھتی ہے، نیکلیس کی حیثیت رکھتی ہے. کہ جس طریقے سے ایک جوان لڑکی پر نیکلیس اچھا لگتا ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ موت انسان کے اوپر ایسے اچھی لگتی ہے. ایسی صورت ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اگر حق کے راستے میں موت آ جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن موت برباد نہ ہو، خون رائے گا نہ جائے، ایسا کام انجام نہ دے کہ جس سے بدنامی کا سبب ہو. اس لیے کہ ہم نہیں ہیں، ہم نمائندہ ہیں حسین ابن علی کے. ہمیں لوگ حسین ابن علی کے آئینے میں دیکھتے ہیں. ہمارا کردار، ہمارا نمونہ عمل سڑکوں پر ہو، یہاں ہو، وہاں ہو، سب جگہ حسینیت کا پیغام رساں ہو. اگر یہ ہے تو ہماری آزاداری زہرائے مرثیہ کی مددگار ہے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت و رسوائی نہ بنو. خدا بندہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ان برائیوں سے دور رکھ جن برائیوں سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے. ہمیں سچا اور اچھا عزادار بنا دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی سید المصطفین و غیاث المسترین مولانا سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطی الرحمہ و امامی الہدیٰ و سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام.
وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اما بعد اوصیکم و نفسی تقوی اللہ و نظم امرکم. اس دوسرے خطبے میں بھی اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں. ہماری ذمہ داری، ہمارا معاشرہ تقوی کا معاشرہ ہونا چاہیے، کربلائی معاشرہ ہونا چاہیے. اور کربلا والوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی دشمن کے دھوکے میں نہیں آئے. ہمارا بھی سب سے بڑا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوں دشمن ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. کربلا والوں کی طرح ہم دشمن کے امان نامے سے خوش نہ ہوں. دشمن اگر ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ تمہیں یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، تو ہم اس سے خوش نہ ہوں. ہماری آنکھیں اتنی کھلی رہیں کہ سرکار باوفا کی طرح ہم امان نامے کو ٹھوکر مار دیں کہ تو اور تیرا امان نامے پر لعنت ہو. فرزند رسول کو امان نامہ نہیں دے رہا ہے، مجھے امان نامہ دے رہا ہے. ہم بھی اس سے خوش نہ ہوں کہ غربی سازشیں دیکھیے کتنا اچھا کام کرتی ہیں مسلمانوں کے لیے، دیکھیے یہ صورتحال بناتی ہیں، یہ سائٹس بنا دیتی ہیں، یہ فنہ. اس سے خوش نہ ہو. یہ امان نامہ ہے وقت یزید وقت کا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ اسلام کے خلاف کیا کر رہے ہیں. ہم اس سے خوش نہ ہو کہ امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں فقط اور فقط ہم یہ کوشش کریں کہ ان کے متعلق گفتگو کریں. نہیں، یہ ہماری ہار ہے. یہ ہم ہار جائیں گے اپنے دشمن سے تا وقت کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ امام زمانہ سے متعلق کتنے انحرافی فرقے ہیں، کتنے ہیں دشمن جو امام زمانہ کے خلاف کام کر رہے ہیں. تا وقت ہے کہ ہم انمی ریکگنیشن پیدا نہیں کریں گے، تا وقت ہے کہ ہم دشمن شناسی پیدا نہیں کریں گے کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں غرب میں، کیا سازشیں امریکہ میں ہو رہی ہیں امام زمانہ کے خلاف، اسرائیل میں کیا سازشیں ہو رہی ہیں امام زمانہ کے خلاف، دشمنان اسلام کیا. ہم امام زمانہ پر گفتگو میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہم اگر شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر ڈال کے پڑے رہیں گے، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، تو ہم بیوقوف ہیں، ہم احمق ہیں. اس لیے کہ شتر مرغ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا جب کوئی سب دیکھتے ہیں اسے. ہمیں اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمیں کمین میں رکھے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو اس کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسجد سیاست کی جگہ نہیں ہے، جمعہ سیاست کی جگہ نہیں ہے، یا کوئی امریکہ اسرائیل کے سلسلے میں گفتگو کر دیا ہے تو سیاست کی بات ہے، یعنی یہی جملہ سرکار سید الشہداء کو کہا گیا تھا. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو سرکار سید الشہداء کو بھی یہی کہا جا رہا تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ قرآن کا درس پڑھائیے، تفسیر کا درس دیجئے، احکام سنائیے. آپ کے نانا کی مسجد ہے، آپ کے نانا کا مدینہ ہے، یہیں رہیے، جو چاہیے کیجئے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. دشمن کو نہ تو آپ کی تفسیر قرآن سے کوئی مشکل ہے، نہ ہی آپ کے درس حدیث سے کوئی مشکل ہے، نہ ہی درس قرآن سے کوئی مشکل. ان سب چیزوں سے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جسم ہیں، اور روح کو تو وہ نکال چکا ہے، اسے کوئی ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے. لیکن سرکار سید الشہداء بھاپ گئے تھے کہ دشمن کا مقصد کیا ہے، سمجھ گئے تھے کہ دشمن کا مقصد کیا ہے. وہ ان کی آنکھیں الہی قوانین کو دیکھتی تھیں. یہ مروان جیسے لوگ ان کو کیا کر سکتے تھے؟ جیسے ہی دین کے نام پر دھوکہ دینا چاہا تو یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا فرزند ہے. جیسے ہی شخص آتا ہے حلوہ لے کر، دنیا حلوہ کو حلوہ دیکھتی ہے، علی مرتضیٰ اسے سانپ کا قے دیکھتے ہیں. اب یہ اتنی آنکھ تیز ہو کہ دشمن محبت کے زاویے سے آیا ہے تو پہچانا جائے کہ یہ محبت کے زاویے سے کون سا زہر لے کے آیا ہے. اے اشعث، تجھے جنات نے پکڑ لیا ہے، تو مخبوط الحواس ہو گیا ہے، تو دین کے راستے سے مجھے دھوکہ دینے آیا ہے. وہی حال سرکار سید الشہداء نے مروان کو جواب دیا، الاسلام السلام اذا بلیت الامہ رائن بمثل یزید. اسلام پر فاتحہ پڑھ دو، اسلام کے بستر کو لپیٹ کے رکھ دو جب اسلام کا حاکم یزید جیسا ہو جائے. یہ نہیں کہا اسلام کا حاکم یزید ہو جائے، کہا اسلام کا حاکم یزید جیسا ہو جائے.
یعنی آج کی کربلا یہ ہے، آج کا درس قرآن و درس تفسیر یہ ہے کہ تم آج کے یزید وقت کو پہچانو۔ یزید وقت تمہاری عزاداری میں رکاوٹ بھی نہیں کرے گا، لیکن روح عزا تم سے لے کے چلا جائے گا، پھر تم کھوکھلے رہ جاؤ گے، پھر تم جسم بلا جان رہ جاؤ گے۔ تم کو سیریا میں کیا ہو رہا ہے نہیں خبر، تم کو امریکہ میں کیا اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے نہیں خبر، تم کو اسرائیل میں کیا پیکڈ ہو رہا ہے اسلام کے خلاف نہیں خبر۔ جب نہیں خبر تو تم آگے کیسے بڑھو گے؟ اپنے دشمن کو کیسے پہچانو گے؟ کیسے پہچانو گے کون عزاداری کے نام پر یزیدیت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کون حسینیت کے نام پر حسینیت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ سب تو حسینی کے نام پر آ رہے ہیں۔ تم کو پہچاننا ہوگا، ہمیں پہچاننا ہوگا۔ جو یہ کہتا ہے خونی ماتم کر کے مسجد میں چلے جاؤ چکے یہ حسین کا خون ہے ہمارا خون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین کے نام پر بے دینی پھیلانا چاہ رہا ہے۔ وہ حلال محمد کو حرام کرنا چاہ رہا ہے، حرام محمد کو حلال کرنا چاہ رہا ہے۔ یزید بھی تو یہی کہہ رہا تھا۔ جو شریعت کو قتل کرنا چاہیں، جو کہیں کہ حسین کی عزاداری کے مقابلے میں نماز کیا بیچتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کی توہین کر رہا ہے۔ حسین قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اگر کوئی نہیں عن المنکر سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو بربادی ہے، حسین کے راستے سے دور ہے، کہ اس لیے کہ حسین نے نماز کو قائم کیا، امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کیا۔ پہچاننا آپ کو ہوگا، دیکھنا آپ کو ہوگا، فقط یہ کہنے سے نہیں ہوگا مجلس ہے بھائی مجلس میں تو ہمیں جانا ہے رونا ہے، جو چاہے پڑھے نہیں، جو چاہے پڑھے نہیں، جو چاہے نہ سننا ہے نہ جو چاہے پڑھنا ہے، نہ ہر ایک کی سننا ہے نہ ہر ایک کو پڑھنے دینا ہے، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی دیکھا جائے کون حسین کے نام پر یزیدیت پھیلا رہا ہے، کون حسین کے نام پر حسینیت پھیلا رہا ہے۔ جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جائے، جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، وہاں مقصد حسین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جہاں مقصد حسین کو پامال کیا جائے گا وہاں آنسو ہوگا تو شمر کا آنسو ہوگا، حرملہ کا آنسو ہوگا، زینب کبریٰ کا آنسو نہیں ہو سکتا۔ دشمنان اہل بیت پر ہمیں یہ چاہیے، ہمیں حالات حاضرہ کے یزید کو پہچاننا ہے۔ ہمیں موت سے خوف نہیں ہے، لیکن ہم بیجا موت دینا نہیں چاہتے۔ ہم حسن مجتبیٰ کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں، موت کو رائگاں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے جنگ نہیں کی اور بیٹھ گئے، نہیں، حسن مجتبیٰ نے ایسی موت کو اختیار نہیں کیا کہ خون رائگاں چلا جائے۔ حسین ابن علی نے ایسی موت کو اختیار کیا جس کا خون آج تک باقی ہے۔ ہمیں موت سے نہیں ڈر ہے، ہمیں اس موت سے ڈر ہے جو رائگاں چلی جائے۔ ہمیں حسن کی طرح جینا بھی آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں حسین ابن علی کی طرح جب خون اثر دکھائے تو مرنا بھی آتا ہے۔ یہی سرکار سید الشہداء نے بھی انجام دیا۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے، جتنا یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کا شوق تھا، اتنا زیادہ اس سے زیادہ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے۔ میرے ساتھ جس کو آنا ہے، حسین حسین کر رہے ہو تم، اور معاملات میں تم کھوٹے ہو۔ بزنس میں تم کو نہیں معلوم کہ کون سا حسینی بزنس ہے کون سا یزیدی بزنس ہے۔ تم کہتے وہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، ہم حسین حسین بھی کریں گے، علی علی بھی کریں گے، اور بزنس میں ہم سود بھی لیں گے، ہم ہوٹل بھی کھولیں گے، اس میں ایسے لوگوں کو رکھیں گے جن کے ہاتھ کا کھانا ناجائز ہے، ہم ہوٹل بھی کھولیں گے، اس میں میوزک بھی ہوتی رہے گی، اور پھر بھی ہم حسین حسین کرتے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں چاہیے ہمیں۔ ہمارے ساتھ کون آئے؟ من کانا، جو بھی بازلن فینا موجتا، جو ہمارے راستے میں خون بہانا چاہتا ہے، وَمَوْتِنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهْ، اور اللہ سے ملاقات کو اپنا وطن سمجھتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ آئے ہمارے ساتھ۔ میں انشاءاللہ کل نکلنے والا ہوں مکے کے وقت۔ جو خون دینا چاہتا ہے اپنا، جو اللہ سے ملاقات کو اپنا وطن سمجھتا ہے، بیوی بچے مال دولت اسباب ان سب کو جو چھوڑ کر میرے راستے پر آنا چاہتا ہے، مال دنیا کے لیے جو بہانے نہیں بناتا، کہ نماز سے کسی کو نہ پہچانو، یہ تو نماز عادت ہو گئی ہے، نہیں پڑھے گا تو وحشت زدہ ہو جائے گا۔ پہچانو ہو اگر کسی کو تو معاملات میں پہچانو کتنا بڑا حسینی ہے۔ معاملات میں 3 کی 5 کرتا ہے کہ 10 کی 20 کرتا ہے، دیکھو روپے کی 3 اٹھنی بناتا ہے کہ 4 اٹھنی بناتا ہے، کیا کرتا ہے یہ دیکھو۔ معاملات میں بزنس میں کتنوں کو دھوکہ دیتا ہے، کتنا معاملات میں کھڑا ہے۔ اگر لقمہ اس کا حلال جا رہا ہے
تو اس کا پورا وجود حلال رہے گا. اگر لقمہ حرام جائے گا تو حسین حسین کرتا رہے گا, امام زمان کرتا رہے گا, لیکن راستہ چلے گا تو حسین کے بھی خلاف ہوگا, امام زمان کے بھی خلاف ہوگا. نماز پڑھے گا لیکن حسین کو قتل کرے گا. خطیب ہوگا لیکن شام کا خطیب ہوگا, منبر سلونی کا خطیب نہیں ہوگا. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یزید وقت کو پہچانیں, حسین وقت کو پہچانیں, حسینیت کو پہچانیں, یزیدیت کو پہچانیں, تو ہم کامیاب ہیں. خدا بندہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری آنکھوں میں وہ نور عطا کر دے کہ ہم یزید وقت کو پہچان سکیں, حقیقی حسینیوں کو پہچان سکیں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.